رمضان بالکل اختتام کے قریب ہے. شب جمعہ اور طاق رات اگر اکٹھی ہو جائے تو غالب گمان ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. اور اس رات کو جن لوگوں کو نصیب ہو گئی ہے وہ سعادت مند لوگ ہیں. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کو جس نے عبادت کر لی گویا کہ 80 سال کی عبادت ایک رات میں اس کو نصیب ہوگی. 80 سال مسلسل عبادت کون اور ریاضت کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ عطا اور محبت کے بہانے ہیں. ایک ماں ہے نا، ماں، بچہ چھوٹا ہو اور چھوٹا بچہ جو اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے سے گندگی دور نہیں کر سکتا، جب وہ پخانہ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے. ماں اپنے بچے کو اس حالت میں نہیں چھوڑتی، وہ اٹھاتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، اجلا کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، اسے خوشبو لگاتی ہے. جب ماں اپنے بچے کو گندگی میں نہیں دیکھ سکتی، رب اپنے بندے کو گناہ کی گندگی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ افسوس یہ ہے ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں. بیت اللہ جو مکہ مکرمہ ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. انسان یہاں سے گندا جاتا ہے، گندگی میں ڈوبا ہوا جاتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا جاتا ہے. اور جب میرے محترم دوستو اس بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یہ طواف کر رہے ہیں اور بیت اللہ کے اوپر اللہ کے انوارات کی تجلیاں جو اتر رہی ہیں، اس عاشق صادق کو جو سچی طلب لے کر جا رہا ہے اور طواف میں رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، اللہ گناہوں میں لتڑا ہوا آیا ہوں، یہ اپنے آپ میں مگن ہے اور میرے محترم دوستو دیوانہ وار بیت اللہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور وہ انوارات اور تجلیاں اس کو گناہوں سے صاف کر رہی ہیں. بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں رب رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے انوارات کی تجلیات اترتی ہیں. فرمایا مومن کا جو دل ہے یہ ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ بھی رب کے رہنے کی جگہ ہے. کیا مطلب؟ بیت اللہ پر جس طرح اللہ کے انوارات اور تجلیات اتری ہیں، فرمایا اس بندے کے دل پر بھی اللہ کے انوارات اور تجلیات اترتی ہیں. اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ دیکھیے، اللہ رب العزت کی عطا دیکھیے. فرمایا ایک نوجوان تھا، ہو گیا کسی باندی پہ عاشق ہو گیا اور کوشش کر رہے کسی طرح ملاقات ہو جائے اور ملاقات کا سرگرداں پھر رہے، ملاقات ہو گئی. اس نے کہا میں تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں. رات کا ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں تجھ سے ملاقات ہوگی. یہ آیا، ساری رات وہاں کھڑا رہا اور اس کے انتظار میں رات کے لمحے گزر رہے ہیں. یہ اس کے انتظار میں ابھی ملاقات، ابھی ملاقات، ابھی ملاقات. اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح کی آذان ہوتی ہے. اس کے کانوں میں جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، دل پہ ایک چوٹ لگتی ہے. اے نوجوان، ایک عشق مجازی اور عشق تباکاری میں تو مبتلا رہا، دیکھ تیرا مولا تجھے پکار رہا ہے. سیدھا مسجد میں آیا، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے. پھر یہاں سے بستی سے نکلا اور کہتا ہے اس کے بعد اللہ والوں کے پاس جاؤں گا. یہاں سے نکلتا ہے بستی سے، اپنی بستی سے نکلتا ہے، راستے میں ایک اللہ والا ملتا ہے اور دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں. آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا فلاں علاقے کی طرف جا رہے ہیں. کہا دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ لیا. ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دونوں نے جدا ہونا تھا، ایک نے دائیں طرف، دوسرے نے بائیں طرف جانا تھا. اب یہ دونوں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے جب دھوپ کی تپش تیز ہوئی، بادل آیا، اس بادل نے سایہ کیا. یہ نوجوان سمجھ رہا ہے اس اللہ والے کی وجہ سے یہ بادل آیا، اس نے سایہ کیا. اللہ والے کی معیت میں اور سفر کرنے کی وجہ سے رب نے مجھے بھی گرمی اور تپش سے محفوظ کر لیا. آگے جب جدا ہونے کا وقت آیا، آپس میں سلام کیا، دونوں جدا ہوئے. نوجوان ایک طرف اور بزرگ ایک طرف. کہتے ہیں جس طرف یہ نوجوان مڑا، بادل کا سایہ بھی ادھر مڑ گیا. یہ بزرگ بھی حیران ہے اور دوڑا ہوا اس کے پاس آیا. تو کہتا ہے میں ولی نہیں، تو کہتا ہے میں نیک نہیں ہوں، تو ہے اللہ کا بندہ، تو نے چھپایا تھا، بتا تو ہے کون ہے؟ وہ زاروں قطار بیٹھ کر رونے لگا. کہا خدا کی قسم گنہگار تھا، رب کے در سے دور تھا، اللہ کی رحمت سے دور تھا، بس فجر میں اس رب کو منایا. اتنا قدردان ہے کہ مجھے گرمی کی تپش سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ بھیج دیا. یہ میرا اور آپ کا اللہ ہے. ہماری ساری زندگی یوں ہی گزر گئی، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. بنی اسرائیل میں گنہگار ہے،
गुनाहों के अंदर मुब्तला है, बस्ती वालों ने धक्के देकर निकाल दिया। अब जब वीराने में गया ना, वीराने में पड़ा हुआ है, एक दिन गुजरा है, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, बीमारी ने भी डेरे डाल दिए, भूख और प्यास और अफलास ने भी डेरे डाल दिए, नकाहत में चल भी नहीं सकता, नकाहत बिल्कुल कमजोरी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है। इसी रवायत में एक जुमला आता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतरी और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताया गया, इस गुनहगार को जाकर बता दो तेरे गुनाह इतने हो गए हैं, अब तेरी बख्शिश का सामान नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब उस वीराने में इसने हाथों को उठाया और हाथों को उठा कर कहने लगा, अल्लाह मैं गुनहगार हूं, तेरे नबी ने भी मुझे बता दिया कि तेरी बारगाह में मेरी बख्शिश नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर मेरे गुनाह इतने हो चुके हैं कि तेरी जो रहमत का समुंदर है वो भी कम पड़ गया है, ऐ अल्लाह मैंने जहन्नम में तो जाना ही जाना है, लेकिन तेरे सामने एक फरियाद है, अल्लाह दुनिया में जितने गुनाहगार हैं उनके गुनाह मेरी झोली में डाल दे, उन्हें जन्नत में भेज दे, मुझे जहन्नम में भेज दे। अल्लाह की रहमत को जोश आया कि तू मुझसे ज्यादा सखी बनता है, फरमाया जा तेरे से एक जुमले में भी तुझे माफ कर दिया। इस कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने ऐलान किया था और अल्लाह ने फरमाया था मेरी रहमत ने मेरे गुस्से को ढांपा हुआ है। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, हमने तो ऐसे करीम अल्लाह को, मोहब्बत करने वाले अल्लाह को पहचाना नहीं है। ऐ अल्लाह तुझे छोड़ दिया, ऐ अल्लाह तू हमारे जियों से गंदगी को धो, क्या यह भी कोई जिंदगी है? जरा जाओ ना 1400 साल पीछे जाओ और आओ जरा मस्जिद नबवी के दरो दीवार से पूछो, ऐ मस्जिद नबवी तू बता यहां कौन रहते थे? जवाब आता है यहां आमना के लाल रहते थे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने नबी की मदह करूं, मैं अपने नबी की सराह करूं, मैं उनकी अजमत को बयान करूं। वो तो सैयदुल अव्वलीन है, वो तो सैयदुल आखिरीन है, वो इमामुल अंबिया है, वो सरकार मदीना है, वो ताज मदीना है, वो शाफी माशर है, वो या अय्युहल मुज़म्मिल है, वो या अय्युहल मुदस्सिर है, वो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो वज़्ज़ुहा है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा है, इन्ना आतवैनाकल कौसर है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर है, इन्ना शानियका हुवल अबतर है। वो कौन है? सारी कायनात जिनकी मोहब्बत का दम भरती है, आपकी अजमत और मकाम, आपकी रफत, सारी कायनात के अल्फाज को जमा करके मैं हुजूर की मदह बयान करूं, खुदा की कसम वो अल्फाज भी हुजूर की अजमत और शान के सामने बिखरे हुए नजर आते हैं। इतने अजीम हस्ती, आपका मकाम, आपका मर्तबा। इधर देखिए, हुजूर का खच्चर था, दुलदुल था, जिस पे बैठ के आप सवारी किया करते थे। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबा कहते हैं हमने इस जानवर के सामने पानी डालते थे, ये पानी नहीं पीता था, खाना डालते थे, ये खाना नहीं खाता था। हुजूर की जुदाई के बाद हमने इसे सैले रवा की तरह रोते हुए देखा। एक जानवर हुजूर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सका। मस्जिद नबवी में सुतून था, आप उस सुतून के साथ टेक लगाकर खुतबा देते थे। सहाबा ने मशवरा किया, आपके लिए मिंबर तैयार किया गया, मिंबर लाकर रख दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हुजरा अक़दस से निकले, आप उस सुतून से गुजरे, गुजर कर मिंबर के पास आए। सहाबा कहते हैं जिस सुतून के साथ हुजूर टेक लगाकर खुतबा देते थे, उसकी चीखों को हमने अपने कानों से सुना। एक बेजान लकड़ी, जब उसने इस बात को महसूस किया, आमना के लाडले रसूल यो मुझसे बेगाना होकर चले गए, ये वजूद मुझसे लगता था, ये वजूद मेरे साथ लग जाया करता था, मेरी अजमत रफत और मकाम था। आप लौटे, सुतून को सीने से लगाया। साहबा कहते हैं हुजूर ने जब सुतून को सीने से लगाया ना, वो सिसकियां रहकर रोने लगा, जिस तरह कोई मोहब्बत में रोता है, जिस तरह कोई बच्चा रोता है। आपकी आंखों में आंसू। आपने फरमाया सब्र कर, तू ये नहीं चाहता कि तू जन्नत का दरख्त बने, मैं वादा करता हूं तू जन्नत का दरख्त बनेगा। लकड़ी हुजूर से वफा कर रही, जानवर हुजूर से वफा कर रहा, अर्श फर्श हुजूर से वफा कर रहे। ऐ मस्जिद नबी तू बता, मैं तुझसे पूछता हूं, तू बता, अल्लाह के लाडले रसूल 3 दिन गुजर गए, इन 3 दिनों में आपने अपने पेट में एक लुकमा नहीं डाला, आपने एक घूंट पानी नहीं पिया। एक दिन गुजर गया बगैर खाए पिए, दूसरा दिन गुजर गया बगैर खाए पिए, तीसरा दिन गुजर गया बगैर खाए पिए,
آپ حجرہ سے نکلتے, نماز پڑھاتے, آپ واپس حجرہ میں چلے جاتے. صحابہ پریشان ہیں, حضور کو غم کیا ہے, حضور کیوں نہیں بات کرتے, کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, ابو بکر آپ جائیں حضور سے دریافت کریں, آپ کو غم کیا ہے, دکھ کیا ہے, تکلیف کیا ہے. حضرت ابو بکر جاتے ہیں, جا کر دستک دیتے ہیں, اندر سے حضور پوچھتے ہیں کون؟ اللہ کے محبوب ابو بکر. جواب نہ آیا. عمر گئے, جواب نہ آیا. صحابہ پریشان ہیں, صحابہ رو رہے ہیں, اور سارے صحابہ اکٹھے ہوئے. علی کو کہا, علی حضور کی بیٹی فاطمہ کو بھیجو, اسے کہو, اسے بتاؤ حضور کا یہ حال ہے. حضور کی بیٹی فاطمہ گھر سے نکلتی ہے, بابا کے دروازے پہ جاتی ہے, جا کے دستک دیتی ہے. اندر سے حضور پوچھتی ہے کون؟ حضور کی بیٹی کہتی ہے بابا آپ کی بیٹی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں, حضرت فاطمہ اندر جاتی ہے اور اندر کے اس منظر کو بیان کرتی ہے. کہتی ہے اے دنیا کے لوگوں سنو, اے دنیا کے لوگوں سنو, جس جگہ میرے بابا بیٹھے ہوئے تھے آپ کے رونے سے وہ جگہ بھی گیلی ہو چکی تھی. یہ آنسو معمولی ہے جو امام الانبیاء کی آنکھ سے نکلے؟ ساری کائنات کے ساتوں بر اعظموں کو اٹھا دو, جنت کو بھی ڈالو, جہنم کو بھی ڈالو, ساری کائنات کے سارے حسن و جمال کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دو, اور دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء کا وہ ایک آنسو رکھ دو, خدا کی قسم ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا قیمتی آنسو, اور یہ ایک نہیں, سیل رواں کی طرح نکل رہے ہیں. حضرت فاطمہ دیکھ کر تڑپ گئی, اور تڑپ کر کہنے لگی بابا کیا بات ہے, بابا کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی, میری بیٹی 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے, اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بات بتائی, اے اللہ کے محبوب آپ کی امت کے گنہگار جہنم میں جائیں گے. اے میری بیٹی, جس وقت مجھے پتا چلا نا کہ میری امت کا گنہگار جہنم میں جائے گا, میں اتنا رحمت والا نبی ہوں, میں اس بات کو برداشت نہ کر سکا. اے بیٹی 3 دن ہو گئے, اس پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا, ایک گھونٹ پانی نہیں گیا. 3 دن سے لگاتار میں اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر آہوزاری کر کے یہ فریاد کر رہا ہوں, اے عرش والے دیکھ مصطفیٰ کی فریاد کو سن, میری امت کے گنہگار کو بھی معاف کر دے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ہمیں گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی, ہماری زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی. اسی طرح میرے محترم دوستوں, کبھی لوٹیں گے نہیں, کبھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے, کبھی اللہ کے در کو نہیں پکڑیں گے. کپڑے کبھی اس دل کے پیالے کو صاف کر کے, گھر میں ہے نا, گھر کو ہم بھی گندا نہیں دیکھتے, 2 وقت جھاڑو مارتے ہیں. جو قلب جو مومن کا دل اللہ کی تجلیات کا گھر ہے, ارے اس کو کیوں نہیں صاف کرتے کہ یہاں خدا کی رحمت آئے, یہاں اللہ کی محبت آئے, جہاں اللہ کی محبت کی چاشنی آئے. اس کو کیوں نہیں گناہوں سے صفا کرتے, اس کو کیوں نہیں گناہوں سے میل اور گندگی سے اس کو دور کرتے. اگر ایسے ہی دل لے کر قبر میں چلے گئے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت, خدا کی قسم, 99 قتل کرنے والا. بخاری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس واقعے کو کئی دفعہ بیان کیا, اور آپ نے فرمایا 99 قتل کرنے والا بیٹھا ہوا تھا, اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے, اے اللہ 99 قتل ہو گئے, فلاں کو ایسے اجاڑا, فلاں کا گھر ایسے اجاڑا, فلاں کا گھر ایسے اجاڑا, میری بھی کوئی توبہ ہے. کسی نے کہا دل میں آگ لگی ہوئی ہے, دل میں آگ لگی ہوئی ہے, کہیں رب مجھے معاف کر دے, کہیں رب مجھے معاف کر دے. اس آگ کو لے کر مارا پھر رہے. کسی نے کہا فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ. ایک عابد کے پاس گیا. عابد عالم نہیں ہوتا, عابد عبادت گزار ہوتا ہے, اسے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. یہ گیا, اسے جا کر کہا میں نے یوں قتل کیے, میں نے یوں قتل کیے, میں نے یوں قتل کیے, کیا میری بخشش ہے؟ اس نے کہا تیری بخشش تو نہیں, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, لیکن اندر آگ لگی ہوئی تھی. کسی نے کہا وہ عالم کے پاس جا. اس عالم کے پاس گیا, زندگی کے 100 قتلوں کا بتایا. یہ بول رہے اور بول رہے, زانوں کے تار رو رہے, ساتھ وہ آدمی بھی رو رہے. اور جب اس نے اپنی زندگی کی کارگزاری سنا دی, اس نے کہا تیرے قتل اتنے نہیں ہیں جتنی رب کی رحمت ہے. ہم نے اللہ کی رحمت کو, اللہ کی عطا کو اپنے دامن میں کبھی سمیٹا ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ کسی نے پوچھا یا اللہ جب ایک روٹھا ہوا بندہ تجھے مناتا ہے تیرا اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے؟ فرمایا ایک بات سنو، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کو دیکھتا رہتا ہوں جو گناہ کرتا ہے، میں اس بندے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تو ورا والورا ذات ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ میرے اور آپ کے وجود کو بنانے والا کون ہے؟ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ زمین کے بچھونے کا بنانے والا کون ہے؟ اور کالی رات سے دن کے اجالے کو نکالنے والا کون ہے؟ اور دن کے اجالے پر کالی رات کو ڈالنے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ماں کے رحم کے 3 اندھیروں میں میرے اور آپ کے وجود کو بنانے والا کون ہے؟ دل کو بنانے والا کون ہے؟ دھڑ کو بنانے والا کون ہے؟ رگوں کا جال بچھانے والا کون ہے؟ اس میں خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ دل کو دھڑکن دینے والا کون ہے؟ سانسوں کو چلانے والا کون ہے؟ بحر و بر کا مالک ہے، بحر و بر کا شہنشاہ ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو دیکھو کہاں اتارے گئے، ہزاروں سال آدم علیہ السلام روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربا میں تیرا نبی ہوں اور تیرے سامنے دامن پھیلا کر دعا مانگتا ہوں۔ سیدنا یونس مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی پانی کے پیٹ میں، اور پانی اندھیرے کے پیٹ میں، اور اندھیرا اس میدے کے پیٹ میں، اندھیرا در اندھیرا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کہاں ہے۔ ان اندھیروں میں اس نبی نے کسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، اے میرے رب، تو کہتا ہے میں اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں یہ گنہگار بندہ مجھے پکار کر کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رب کہتے ہیں تو معافی بعد میں مانگتا ہے، میں معاف پہلے کرتا ہوں۔ ہم نے ایسے اللہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو واپس نہیں لاتے؟ کیوں اللہ کا در نہیں پکڑتے؟ کیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندگی نہیں گزارتے؟ کیا منہ دکھائیں گے حوض کوثر پہ جہاں حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لایا جائے گا، جہاں 72 شہدائے کربلا کو لایا جائے گا، جہاں صحابہ کی بھوک کو لایا جائے گا، جہاں صحابہ کی پیاس کو لایا جائے گا، جہاں حضرت بلال جیسے عاشق کی ادڑی ہوئی چمڑی کو لایا جائے گا، حضرت خبیب کو گرم انگاروں پر ڈال کر، تپتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر، وہ انگارے حضرت خبیب کی اس چمڑی اور اس گوشت سے بجھا کرتے تھے، ان کو جب پیش کیا جائے گا ہمیں تو اتنی قربانی نہیں کہا، ہمیں صرف یہ کہا ہے تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ بس ان آنکھوں میں حیا ڈالو، یہ کسی کی بہو بہن بیٹی پہ نہ ڈالو، ان کانوں کو صاف کرو، اس زبان کو لگام دو، اپنی بیوی کو تانا نہ دو، اپنی ماں کو گالی نہ نکالو، اپنے بھائی کو برا نہ کہو، کسی پہ طنز نہ کرو، کسی پہ تانا نہ کرو۔ کیا یہ ہماری زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ پھر ہم مطمئن ہیں اور اپنے آپ کو کامل ایمان والا کہتے ہیں۔ نہ میرے محترم دوستو، معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں، معاشرت بھی ٹھیک کرنی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ پورا مجمع آج جمعۃ الوداع، کچھ پتہ نہیں اس پورے مجمع میں کس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہو، کس کا دامن اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اس کی وجہ سے اللہ بھی میرے محترم دوستو سارے مجمع کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، 4 آدمیوں کی وجہ سے اللہ پورے مجمع کی دعا قبول نہیں کرتے۔ کتنے آدمیوں کی وجہ سے؟ پہلا، نافرمان ماں باپ کا، قطع رحمی کرنے والا، الم یجد کا یتیمن فآوا، اور شراب کا عادی۔ اپنے گھروں میں سنت زندگی گزاریں گے، سنت تجارت سنت کے مطابق، معاملات سنت کے مطابق، جہاں جس عہدے پر ملازمت میں بیٹھا ہوں نیت کر لیں انشاءاللہ رشوت نہیں لوں گا، انشاءاللہ اجلی زندگی گزارنی ہے، ستھری زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس پر توبہ نہ کریں، خیر ہے گناہ ہو گیا پھر توبہ کریں گے۔ بعض اوقات کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے اللہ اس گناہ کے بعد توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں، اور وہی آخری گناہ ہوتا ہے اور اسی گناہ میں موت آ جاتی ہے۔